بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو قرآن کی ایک بہت اہم شخصیت کے بارے میں بتاؤں گی۔ ایک ایسا شخص جسے دنیا نے نظر انداز کیا مگر اللہ نے منتخب کر لیا۔ اس کا رنگ کالا مگر دل ایسا روشن کہ اس کی نصیحتیں قرآن کا حصہ بن گئیں۔ آپ کو آخر تک سننا ہوگا کیونکہ یہ کہانی آپ کی سوچ بدل سکتی ہے۔ اس کہانی کو سنانے سے پہلے میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوسروں سے شیئر کریں تاکہ نئی نئی سبق آموز کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ وہ بلند انسان حضرت لقمان علیہ السلام ہیں جن کے نام پر اللہ تعالیٰ نے ایک سورت اتار دی۔ تو آئیے سنتے ہیں حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں کچھ صحابہ کرام اور تابعین کے اقوال۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت لقمان علیہ السلام نبی نہیں تھے مگر اللہ نے انہیں حکمت عطا کی تھی اور وہ زیادہ خاموش رہنے والے، گہری سوچ والے اور اللہ کی عظمت کو بہت پہچاننے والے تھے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام ایک حبشی غلام تھے مگر اللہ نے ان کے دل کو نور سے بھر دیا تھا۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا کی نہ کہ نبوت۔ ان کی حکمت میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کرتے تھے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام کو دو چیزوں کی وجہ سے حکمت ملی، اللہ سے ڈرنے اور زبان کی حفاظت کرنے کی وجہ سے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ ولی اور حکیم تھے۔ وہ سوڈان اور مصر کے درمیان ایک علاقے ایتھوپیا کے رہنے والے تھے، حبشی نسل تھے اور غلام تھے۔ پیشے کے اعتبار سے بڑئی تھے یعنی کہ کارپینٹر، اور بہت سے اقوال میں روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ قوم عاد میں سے تھے۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو نجات دلائی تو اس نسل میں سے حضرت لقمان علیہ السلام بھی تھے۔ ان کے اقوال اور حکمت بھری باتیں اس زمانے میں بہت مشہور تھیں۔ پھر وہ عرب میں آ کر آباد ہو گئے اور بہت عرصہ تک وہاں پر وہ اپنی حکمت بھری باتوں کو پھیلاتے رہے۔ ظاہری طور پر معمولی تھے مگر علم و حکمت میں بلند تھے۔ دنیاوی اعتبار سے کوئی بڑی حیثیت نہیں تھی مگر اللہ کے ہاں چنے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دانائی کو قرآن میں جگہ دی، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اصل عزت و مرتبہ اللہ کے نزدیک ہوتا ہے نہ کہ دنیا کے معیاروں پر۔ حضرت لقمان علیہ السلام شروع میں ایک غلام تھے، لیکن کہا جاتا ہے کہ ان کی حکمت اور دانائی سے متاثر ہو کر ان کے آقا نے ان کو آزاد کر دیا تھا۔ آئیے حضرت لقمان علیہ السلام کی حکمت اور دانائی کے کچھ واقعات سنتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے حضرت لقمان علیہ السلام کی عقل کو جانچنے کے لیے انہیں ایک جانور ذبح کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ اس میں سے سب سے بہترین دو حصے لے آؤ۔ حضرت لقمان علیہ السلام دل اور زبان نکال کر لے آئے۔ بادشاہ نے دوبارہ کہا کہ اب اس جانور کے سب سے برے دو حصے نکال کر لاؤ۔ حضرت لقمان علیہ السلام پھر دل اور زبان نکال کر پیش کر دیے۔ بادشاہ نے حیرت سے پوچھا، یہ کیا؟ حضرت لقمان علیہ السلام نے جواب دیا، اے بادشاہ، اگر دل اور زبان نیک ہوں تو یہ سب سے بہترین چیزیں ہیں، اور اگر یہ برے ہوں تو یہ سب سے خراب چیزیں ہیں۔ سبحان اللہ، یہ حکمت بھری بات حضرت لقمان علیہ السلام کی دانائی کو ظاہر کرتی ہے۔ اسی طرح ایک بار کسی نے ان سے پوچھا کہ تمہیں یہ حکمت کیسے ملی؟ تو انہوں نے جواب دیا، سچ بولنے، امانت داری اور غیر ضروری باتوں سے بچنے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں حضرت لقمان علیہ السلام کی چند نصیحتیں ذکر کی ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھیں۔ ان میں سے چند اہم یہ ہیں۔ آیت نمبر 13 سے 19 تک چند نصیحتیں ذکر کی گئی ہیں۔ اور جب کہ لقمان نے واعظ کہتے ہوئے اپنے لڑکے سے فرمایا کہ اے میرے پیارے بچے، اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ اے میرے پیارے بیٹے، تو نماز قائم رکھنا، اچھے کاموں کی نصیحت کرتے رہنا، برے کاموں سے منع کیا کرنا، اور جو مصیبت تم پر آئے صبر کرنا، یقین مان کہ یہ بڑے تاکیدی کاموں میں سے ہے۔ لوگوں کے سامنے اپنے گال نہ پھلا اور زمین پر اترا کر نہ چل، کسی تکبر کرنے والے شیخی خورے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز پست کر، یقیناً آوازوں میں سب سے بدتر آواز گدھوں کی آواز ہے۔
یہ نصیحتیں آپ کی زندگی بدل سکتی ہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں محض ان کے بیٹے کے لیے نہیں تھیں، بلکہ ہر مسلمان کے لیے ایک رہنمائی ہیں۔ اگر ہم ان باتوں پر عمل کریں تو ہماری زندگی میں برکت، عزت، سکون اور کامیابی آ سکتی ہے۔ کیا آپ ان نصیحتوں پر عمل کرنے کا عہد کرتے ہیں؟ اگر ہاں تو کمنٹ میں سبحان اللہ لکھ کر اپنی نیت کا اظہار کریں۔ اس پیغام کو آگے پھیلائیں تاکہ زیادہ لوگ حضرت لقمان علیہ السلام کی حکمت سے سیکھ سکیں۔ اگلی دفعہ ہم ایک اور بہت ہی اہم سبق آموز کہانی کے ساتھ آئیں گے۔ اس وقت تک آپ ان آیتوں پر ضرور غور کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔